اچھا، یہ والا میرا وائس میسیج ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی دعاؤں کے بارے میں کانشیس ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ تو نمبر ون یہ کہ دعائیں ہوتی ہی قبولیت کے لیے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی دعا تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہیں کرتا اور دعا میں شک نہیں کرتا۔ دعا میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے سے دعا مانگ رہے ہو، اب آپ دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہو اور آپ نے دل میں یہ رکھا ہوا ہے کہ جو میں مانگ رہی ہوں مجھے نہیں ملے گا۔ ہمیں اصل میں بھی مانگنا ہی نہیں آیا، دل میں اگر آپ نے یہ رکھا ہوا ہے نا کہ کیسے قبول ہوگی دعا، 1% بھی اگر آپ کو یہ شک ہے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں تو مانگ رہی ہوں لیکن چلو دیکھ لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں دعائیں کر کر کے بھی کون سا مجھے ملنا ہے، تو پھر وہ آپ کو چیز نہیں ملے گی کیونکہ آپ صحیح طرح سے مانگ ہی نہیں رہے۔ تو دعاؤں میں جو سب سے بڑی جو چیز ہے نا، سب سے مین رول جو ادا کرتا ہے وہ تقوی اور توکل ہے۔ آپ کا توکل ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے جو دعائیں کی نا ان میں توکل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کے لیے تیرے در کا فقیر ہوں۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ کمزور حالت میں تھے، ٹھیک ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے نا بہت ساری چیزیں چاہیے تھیں، مطلب صحت چاہیے تھی، انہیں بھلائی چاہیے تھی، انہیں عافیت چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کو عطا کر دی۔ اس دعا، یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ تو جو بھی بھلائی، تو جو بھی اچھائی میری طرف نازل کرنا چاہے مجھے وہ چاہیے۔ یہ دعا قرآن پاک میں آئی ہے، صحیح ہے، تو یہ دعا آپ پڑھا کریں نا، اور بھی کتنی ساری دعائیں ہیں قرآن پاک میں، آپ وہ پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث ہے بلکہ کہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حدیث پتہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کو بھی۔ نمبر ون یہ کہ جو ہم نے مانگا وہی مل جائے ہمیں، ٹھیک ہے، یا کچھ ٹائم بعد مل جائے، کیونکہ ہر چیز کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہے میں کہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے برگر دیں تو ابھی میرے سامنے برگر آ جائے، ایسے تو نہیں ہوگا نا، مجھے اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، مجھے اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، مجھے باہر جانا پڑے گا، پھر لے کے آؤں گی اور پھر میں مزے سے کھاؤں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد مجھے پیٹ میں درد ہو جائے، پھر میں ریگریٹ کروں کہ ہائے میں نے کیوں کھایا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، صحیح ہے نا۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا ان کے مل جانے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے یار یہ کیوں، مطلب کیوں ہوا ایسے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون سی چیز آپ کو کب چاہیے، صحیح ہے، تو اس کے پلانس بہتر ہیں، اس پہ ٹرسٹ کریں۔ جب بھی ہم نے اپنے اختیار میں کچھ لے کے کچھ کیا ہے نا، کوئی بھی سٹیپ لیا ہے وہ صحیح نہیں ہوا، آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے کوئی کام کریں نا تو آپ کبھی بھی اس چیز پہ ریگریٹ نہیں کریں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ون، جو چیز آپ نے مانگی وہ آپ کو مل جائے، اسی طرح نمبر ٹو یہ کہ اسی طرح کی کوئی اور نعمت اللہ آپ کو دے دے یا اس سے بہترین چیز آپ کو دے دے، کیونکہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز بری لگے لیکن وہی تمہارے لیے ٹھیک ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، تو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے، صحیح ہے۔ نمبر تھرڈ از کہ وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں سنبھال کے رکھ لی جائے گی، تو جب آخرت میں دنیا میں جو لوگ صبر کرتے تھے ان لوگوں کو صلہ ملے گا نا، تو جو لوگ صبر نہیں کرتے تھے اور بس انہیں فٹافٹ چیزیں مل جاتی تھیں وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ وہ رش کریں گے دیکھ کے کہ صبر والوں کو اتنا صلہ مل رہا ہے، اور آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر آپ کو اولاد نہ ہوئی یا آپ کے 2 4 مسئلے حل نہ ہوئے تو آپ کی زندگی ٹھپ ہے، آپ کچھ آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ کچھ نہیں کر سکتی؟ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ذرا، کتنے ایسے لوگ جن کی اولادیں نہیں ہوئی لیکن کیا انہوں نے اس چیز کو سر پہ سوار کر کے بیٹھ گئے وہ، یا وہ لوگوں سے شکوے شکایتیں کرنا شروع ہو گئے بھئی میں بہت مظلوم ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں نا وہ بہت پہلے ہم سے بہت نیک لوگوں کے ساتھ آلریڈی ہو چکی ہیں، اور ہم پہ تو وہ آزمائشیں آئی بھی نہیں ہے جو ان پہ آزمائشیں آئی تھیں، سمجھ آئی ہے؟ ان کا تقویٰ کا معیار کتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز قرآن پاک میں بتائی ہے کہ تم لوگوں پہ تو وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ ہم نے آزمائشیں بھیجیں۔ تو آزمائش آنا بری بات نہیں ہوتی، کیونکہ اگر بری بات ہوتی تو پیغمبروں پہ نبیوں پہ کیوں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کنڈیشنز بتائیں آگے، پھلوں میں کمی کر کے، جان کے نقصان سے، مال میں کمی کر کے،
اور یہ اولاد سے بھی آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، اولاد کا بھی وہاں پہ ذکر ہے کہ اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اولاد کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے تو پھر وہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، یا اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ ہر بندہ ادھر بس اسے اور چاہیے، اولاد چاہیے، یہ چاہیے، دنیا چاہیے، گھر چاہیے، مطلب ہماری خواہشات ایسی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ آپ کسی بندے سے پوچھو نا، راہ چلتے بندے سے پوچھ لو، ہاں جی آپ سیٹسفائی ہو اپنی لائف سے؟ بلینئر ٹریلینئر بھی ہوگا نا، وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے اور چیزیں چاہیے، مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ ساری چیزیں دنیا کی ساری اس کے پاس ساری آسائشیں ہوں گی نا، وہ کہے گا یار میرے پاس سکون نہیں ہے۔ تو جیسے جنید جمشید کی لائف میں مجھے یاد آ گیا کہ ان کی لائف میں سب کچھ تھا، سکون نہیں تھا۔ تو سکون کا جو تعلق ہے نا وہ یہ دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے کہ اولاد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے تو بھئی میں سکون میں آ جاؤں گی، نہیں بھائی، دنیا میں سیٹ ہونے کے لیے ہم نے بڑے عجیب سے سٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں دنیا میں فٹ ہونے کے لیے، کہ میرے پاس اولاد نہیں ہوگی تو میں آگے نہیں بڑھ سکتی، لوگ باتیں کرتے ہیں، یار آپ کے اپنے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ آپ کیا آپ کو کنفرم ہے کہ آپ اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کر سکتی ہو اور وہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ نہیں، ہو نوز، اونلی اللہ تعالیٰ نوز۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے نا وہی بہترین ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا موبائل خراب ہوتا ہے نا، آپ یہ نہیں کرتے میں اس کو فیئر اینڈ لولی لگا لوں، میں اس کو پانی میں ڈال لوں، یہ میں اس کو نیا نیا کرا دوں پانی میں اور یہ پیارا سا ہو جائے میرا موبائل، ایسا تو نہیں نا آپ کرتے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا موبائل خراب ہوتا ہے، آپ اسے لے کے جاتے ہیں جس بندے نے موبائل بنایا ہے، جو بندہ موبائل ٹھیک کرتا ہے اس کے پاس، صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے نا، آپ اپنا دل اللہ کے پاس لے کے جائیں، جائے نماز سے بیٹھیں، اسے بجائیں، اسے باتیں کریں اور اسے مانگیں، وہ دے گا۔ اللہ سے نہیں مانگنا پھر اور کس سے مانگنا ہے مجھے بتائیں؟ سورۃ فاتحہ میں ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دل سے یہ دعا مانگا کریں نا، کوئی اگر چیز نہ ملی، اسباب نظر نہ آئے، تب اللہ پہ یقین توکل کہلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے جانے والے تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دی۔ اسباب نظر نہیں آ رہے تھے نا ان کو، یقین تھا انہیں کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں جانے دے گا، میرے اللہ نے مجھے بنایا، مجھے اشرف المخلوقات ڈکلیئر کیا ہے قرآن میں۔ وٹ ایف کہ اگر میں کوئی جانور ہوتی پھر، وٹ ایف کہ اگر میں کیڑے مکوڑے میں سے ہوتی پھر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت بخشی ہے، یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ اگر اس دنیا جیسی 100 دنیایں اور بھی ہمیں مل جائے نا، تب بھی ہماری یہ جو پیٹ ہے نا یہ نہیں بھرے گا کبھی بھی۔ ہم کبھی بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، میری فیملی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب آپ کو کیا، اس پہ تھوڑی سرچ کریں، ہر کام میں نا بہتری ہوتی ہے اللہ کی۔ اپنی لائف کو دوسروں سے مت کمپیئر کیا کریں گے، میری جیٹھانی، دیورانی، چاچی، پھوپھی، تائی، کزن کی، اس کی فلانی کی ٹمگانی کی، اس کو اولاد ہوگی، مجھے نہیں ہوئی۔ بھئی اس کی قسمت بھی ڈیفرنٹ ہے، اس کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، اس کا توکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا ایمان ڈیفرنٹ ہے، اس کے ایون فنگر پرنٹس بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہر بندے کی قسمت ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی آواز آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی آواز سے میچ نہیں ہوتی، آپ کی باڈی آپ کی سسٹر کی باڈی سے میچ نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ آپ کا دماغ آپ کے پیرنٹس کے دماغ سے میچ نہیں ہوتا، آپ کی سوچ اور ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، سب کی سوچیں ایک دوسرے سے مختلف، سب کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف، سب کی قسمتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ کمپیریزن میں مت جایا کریں۔ زیادہ تر تو ہم لوگ کیوں اپنی دعا میں بھی یقین نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں، اس کے پاس یہ، اس کے بال اتنے لمبے ہیں، وہ اتنی سفید ہے، وہ یہ۔ ایک سسٹر، پتہ نہیں مجھے ان کا میسج آیا تھا کوئی، ہاں مجھے ان کا میسج آیا تھا، کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کی جو پتہ نہیں ایکس تھی یا کیا، یا کسی سے رشتہ ہوا تھا بھی ٹوٹ گیا، اس کا کلر بہت فیئر ہے تو وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور مجھے سارے کالی کالی کہتے ہیں، اور یہ میں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہوں اور اس طرح۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اپنی ویلیو خود ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہو نا کہ ایک کمی ہے آپ کے اندر، اس پہ آپ کام نہیں کرتے، اس کو اپنی کمزوری بنا کے بیٹھ جاتے ہو، پھر دوسرے بھی آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے، اٹس ٹوٹلی ہو گیا، اولاد نہیں ہے، کسی کے کیا مسئلے ہیں، کسی کے کیا۔ آپ یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ پاؤں تو ہے نا، اس پہ شکر ادا کریں۔ ہم کیوں نہ شکری کرتے ہیں ہر بار اللہ سے؟ ایک بندہ چل کے جا رہا ہوتا ہے نا، دھیان سے سنیں، سمجھ آئیے، ایک بندہ چل کے جا رہا ہوتا ہے نا،
ऐसे ही शिकवे कर रहा होता है, भई मेरी मेरी जूती फटी हुई है, मेरे पास जूते नहीं है पहनने को। पास से देखता है एक आदमी गुज़रता है, उसके पाँव ही नहीं होते। वो कहता है, ओए शुक्र है मेरे पाँव तो हैं। अब जिसके पाँव नहीं होते, वो व्हीलचेयर पे जा रहा होता है, कहता है कि मेरे पाँव नहीं हैं, और ये क्या, मेरे इतने अजीब से मैंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और मैं व्हीलचेयर पे जा रहा हूँ। वो बंदा जो व्हीलचेयर पे जा रहा होता है, देखता है पास से एक बंदा जिसके हाथ-पाँव भी नहीं है, अंधा है बिल्कुल, और वो ज़मीन पे घसीट रहा है खुद को। तो वो बंदा जो व्हीलचेयर पे होता है, वो कहता है शुक्र है मैं इससे तो बेहतर हूँ ना। ये देखा करो, हदीस में आता है कि अपने से हमेशा नीचे वाले लोगों को देखो, ताकि तुम में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा हो, ह्यूमिलिटी पैदा हो। अपने से ऊपर वाले लोगों को देखोगे ना, तो भई गए हो फिर आप। फिर मैं भी तबाह, आप भी तबाह। उसके पास तो वो है, उसके पास तो वो है। आपने जिन लोगों को आइडियलाइज़ किया हुआ है ना, उन्होंने किसी और को अपना आइडियल बनाया हुआ होता है। उस बंदे ने किसी और को अपना आइडियल बनाया होगा। खोखले रिश्तों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। रियलिटी में जीना सीखें, सही है? और दुआओं की कबूलियत पे कभी भी शक नहीं करना। दुनिया में जितनी मर्ज़ी बेवकूफ़ियाँ कर लें, ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी कि आप अपनी ही दुआओं में शक में पड़ जाएँ। और दुआएँ भी हमने पता है दूसरों पे डाली होती हैं। 40 लोग आमीन बोलें तो दुआएँ कबूल होती हैं कबूल, ठीक है? स्ट्रेंजर्स की दुआएँ कबूल होती हैं, लेकिन आपको ना अल्लाह पे इतना तवक्कल होना चाहिए, किसी दूसरे को दुआ का कहना ही ना पड़े भई। दुआएँ भी आपने दूसरों पे डाली हैं, तुम दुआ कर दो, तुम दुआ कर दो, उससे दुआ करा दो। आप क्या कर रहे हैं? आपका तवक्कुल कहाँ है? हालाँकि दुआ तो आपको खुद तवक्कुल से करनी चाहिए। इतना तवक्कुल होना चाहिए, लोग कहें भई ये बंदा पागल है। ये बंदा डिफरेंट है दूसरों से। इतना तवक्कुल होना चाहिए आपको, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। बी यूनिक फ्रॉम अदर्स, दूसरों जैसे मत बनो कि औलाद नहीं हुई, रोग लगा के बैठ जाओ। व्हाट इज़ दिस? आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। औलाद होगी, ना काम आई आपकी वो फिर, सारी ज़िंदगी आप उसके खर्चे करते रहो, ठीक है? अगर खर्चे कोई देना बंद कर दे, या आप बहुत अल्लाह ना करे बीमार हो जाओ, कोई ऐसी कंडीशंस हो जाएँ या उसके ससुराली मसले शुरू हो जाएँ, आपको भुगतना पड़े सारी ज़िंदगी, फिर आप कहोगे अल्लाह ताला मुझे सॉल्यूशन दे। तो ये भी तो देखो ना कि अल्लाह ताला ने कितनी टेंशन से आपको बचा के रखा हुआ है। अगर कोई चीज़ नहीं दी तो उसके पीछे कितनी बड़ी मसलियतें हैं। क्यों नहीं दी, क्या मसलियतें हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। आप कैसे अल्लाह ताला की मसलियतों को समझ सकते हो? हम नहीं जान सकते उस ज़ात को। हमारे तक जो अहकामात पहुँचे हैं ना, बस हमने उन पे समीना व अताना, हमने सुना और हमने मान लिया बस। जन्नत में जाएँगे ना, वहाँ जो आप विश करेंगे ना, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। वहाँ पे अल्लाह ताला हमारे मेज़बान होंगे, वहाँ पे फ़रिश्ते हमारे मेज़बान होंगे भई, और क्या चाहिए? जन्नत में आप इतने प्यारे हो जाओगे ना, इतने, देखो गर्ल्स, आपका जो हस्बैंड होगा ना जन्नत में, वो अगर आपको एक दफ़ा ऐसे एक नज़र देखेगा ना, तो पता नहीं कितने साल वो आपको देखता ही रहेगा। वो सिर्फ़ आपको देखता ही रहेगा। फिर दोबारा जब वो आपको देखेगा ना, आप और हसीन हो जाओगी। और क्या चाहिए आपको? आपके बाल इतने प्यारे, इतने सिल्क, इतने लंबे होंगे, रिपुंज़ल जैसे हेयर्स होंगे आपके, ठीक है? हेयर होंगे, हेयर्स कह रही हूँ। अच्छा, रिपुंज़ल हेयर होंगे आपके, सही है? और आपको अल्लाह इतना खूबसूरत बना देगा, इतनी इतने प्यारे-प्यारे मोहल्लात होंगे आपके पास। जब आप जन्नत का तसव्वुर करते हो, आपके माइंड में कैसा सीन क्रिएट होता है, क्या बनता है आपके माइंड में? हमने तो बचपन में ये भी सुना हुआ कि शीशे के महल होंगे और इस तरह हूरें होंगी, प्यारी-प्यारी सी हूरें होंगी, और हम अल्लाह ताला को देखेंगे। हम अल्लाह ताला को देखेंगे इंशाअल्लाह। तो जन्नत का सोच लिया करें ना, दुनिया तो वैसे ही वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आपको पता है शैतान बहुत ट्रिकी है वो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से उसे पता है मैंने इस बंदे को मैंने कैसे डिप्रेस करना है, ठीक है? अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान, बेशक तुम्हारा शैतान खुला दुश्मन है। अदुव्वुम मुबीन, यानी मुबीन का मतलब होता है खुला, खुला दुश्मन है। वो आपको कहीं से भी बहका सकता है, कहीं से भी लुढ़का सकता है वो आपको। सिर्फ़ ये नहीं है कि आप गुनाह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो आहिस्ता-आहिस्ता मीठा ज़हर जिसे कहते हैं ना, वो घोलता है आपके दिमाग में। आपको मायूस करने की कोशिश करता है। येस, वो आपको मायूस करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस तो काफ़िर लोग ही होते हैं। आई थिंक सूरत यूसुफ में आता है। तो मायूसी का मतलब क्या है? कि पता नहीं कैसे होगा, हाय अब कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन हो गए मैं दुआ माँग रही हूँ, मेरी औलाद नहीं हुई। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? यार क्या हो गया आपको? मैं भी यही सोचती थी
کہ کتنا عرصہ ہو گیا، مما ہمارے گھر کا کب ہوگا، کب ہوگا، کب ہوگا؟ وہ گھر بھی اپنا ہی تھا اور یہ گھر بھی الحمدللہ اپنا ہی ہے، لیکن کچھ ریزنس کی وجہ سے وہ گھر پھر سیل کرنا پڑا۔ تو میں ہر ٹائم نا روزانہ وہ 10 بار پوچھتی تھی، مما 3 4 سال ہو گئے، ہم 18 19 سال سے مطلب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہو جائے گھر کا، کب ہوگا، کب ہوگا؟ مطلب بچپن سے وہ ایک چیز دیکھی ہوئی تو اس طرح۔ اور اس کے بعد اتنی بڑی مصلیحت تھی اس میں، اتنی بڑی مصلیحت تھی، اتنی چیزیں اللہ نے اینڈ پہ دکھائی ہیں نا، اور جب دکھائی ہیں نا اسی دن ہمارے گھر کا ہو گیا اور ہم یوں آگے فوراً اس گھر میں آگے۔ تو مطلب بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نا، ضروری نہیں ہے آپ کو ساری حکمتیں ایسے نظر آئیں اور آپ غیب کے پردے ہٹ جائیں اور آپ دیکھنا شروع کر دو بھائی یہ فرشتہ اتر ہے اور آپ کی مدد کر ہے، ایسے نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں اسٹارٹ میں قرآن کے بالکل دوسرے تیسرے صفحے پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اولاد سے آپ کا سکون تو نہیں جڑا ہوا ہوتا کہ اولاد مل جائے تو مجھے سکون آ جائے گا، اولاد سے تو آپ کا سکون، اولاد، ماں باپ، یہ تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ دیکھو آپ لوگ قرآن پاک سمجھ کے پڑھا کرو نا پلیز، ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھا کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن پاک میں یہ چیز بتائی ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں چلنا ہم نے۔ سورۃ عصر کا ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ عصر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو نیک اعمال کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی صبر کرنے کا کہیں، اور نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ لائک اچھے کاموں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ان میں سے خرچ کریں، اور یہی لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یعنی جو دوسروں کے پیچھے نہیں چلتا، اندھا نہیں بن جاتا، انے وانی ٹرینڈز کو فالو کرنے شروع ہو جاتا، جس کی اپنی ویلیوز ہیں بھائی، جو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، یعنی خود کو برائیوں سے بچا کے رکھا، گناہوں سے بچا کے رکھا، خود کو روک کے رکھا۔ شیطان اینڈ نفس امارہ، ٹریپس آف شیطان، اس پہ ہماری پوری سیریز تھی نا، وہ بہت بیسٹ سیریز تھی اب تک جتنی بھی سیریز ہوئی ہیں، اور اس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک تھا۔ میرے پاس وہ لیکچرز پڑے ہوں گے، میں آج ہی انشاءاللہ یوٹیوب پہ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کو لازمی سن لینا۔ تو نفس امارہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ہم نے پتہ نہیں کامیابی کے سٹینڈرڈز کیا سیٹ کر لیے ہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے بھائی، ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ تو اپنا ایمان انکریز کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اس پہ لیکچر سننا سٹارٹ کر دیں۔ دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا سلوشن نہ ہو، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس کا بھی وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا نا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، بے شک بے شک، صحیح ہے؟ تو مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، مشکل کے بعد آسانی نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، بس اس آسانی کو گریب کرنا ہے آپ نے۔ یہ دیکھیں کہ یہ آزمائش مجھے سکھا کیا رہی ہے، آزمائش میں ہمیشہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو اور عذاب میں اللہ سے دور۔ کوئی بھی مشکل آئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ یہ آزمائش ہے یا کیا ہے، مشکل نہیں بھی ہے نا، ویسے بھی اگر آپ اپنی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا، دیکھو کیا میرے اعمال ٹھیک ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ، میری جو سراؤنڈنگز ہے، میرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے سے لے تک میری جو روٹین ہے، کیا یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے؟ اف یس دین گڈ، ویل اینڈ گڈ، اف ناٹ آپ بہت خسارے میں ہیں پھر، اور آپ کو اگر فکر بھی نہیں ہو رہی اور آپ انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر! نہیں، اگر آپ اپنی لائف سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو اگر آپ مائنس کر دو گے، اگر آپ ہدایت کو ہی نکال دو گے، تو کیا آپ نے پایا پھر؟ اولاد، ماں باپ، مال و دولت، سب ضائع، ڈسٹ بن میں یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہے، ختم۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے نا، بس آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ فلسطینیوں کے بھی تو حالات ہیں نا، میں نے ایک بابا جی کی ویڈیو دیکھی تھی، وہاں پہ ان کا مال، ان کی اولاد، ان کے ماں باپ اتنے کافی ضعیف تھے، ان کے ماں باپ سب کچھ تباہ ہو گیا۔
اور وہ اسمائلی فیس کے ساتھ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، ان کے فیس پہ دکھ بھی تھا، دکھ کے تاثرات تھے، لیکن وہ پھر الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار کتنے پیغمبروں کی اولادیں جب وہ دنیا میں تھے تو وفات پا گئی، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، تو بہت سارے ایسے لوگ جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئی تھیں، انہوں نے اس چیز کو نہیں لگایا، دل سے لگا کے بیٹھ نہیں گئے ساری زندگی۔ تو آپ لوگ کس دنیا میں جی رہے ہو بھائی؟ اس دنیا سے باہر نکل آؤ، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ آخرت میں بندہ یہ بھی کہے گا کہ اے اللہ میری اولاد کو، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے بچا لے، کیونکہ تب موت ختم ہو جائے گی، موت نہیں ہوگی، تب ہم پرماننٹ والا سین ہوگا، یا تو ادھر یا ادھر، بیچ والا راستہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یا تو لیفٹ یا پھر رائٹ، اور امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، بس باقی آنسرز میں انشاءاللہ کل کروں گی تاکہ آپ لوگ یہ والا وائس میسیج میرا سن لیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔